چاڑوں کا آغاز تھا۔ حکومت مصر کو سینا کے فوجی نقشے کی اشد ضرورت تھی۔ اس کام کے لیے کرنل نیوکام کا تقرر کیا گیا، لیکن ترک حکومت نے بھی کسی بھی پیمائش کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ برطانوی انتظامیہ کے لیے انکار ذاتی تعزیانہ ثابت ہوا۔ انہیں ترک حکومت کی یہ سرکشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیتے ہوئے اپنی ذہانت و عیاری سے ترکوں کو دھوکہ دینے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ اس بار ترک حکومت سے آثار قدیمہ کی حد تک پیمائش کرنے کی درخواست کی گئی۔ ان کی توقعات کے عین مطابق ترکوں نے یہ درخواست قبول کر لی۔ برطانوی حکومت نے اس کام کے لیے کرنل نیوکام کے ساتھ لارنس اوبلی کو بھی روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان تینوں کی معاونت نے عصری نقشہ مختصر عرصہ میں ہی حاصل کر لیا۔ ان کی واپسی کے کچھ ہی عرصہ بعد گرما کا آغاز ہوا تو جنگ کا طبل بج گیا۔ اس موقع پر ہنگامی حالات میں کئی اہم دفاتر اور شعبے بھی قائم ہوئے۔ دفتر جنگ کے شعبہ نقشہ کشی میں کرنل نیوکام کی فرانس میں موجودگی بری طرح کھلنے لگی۔ اس غیر موجودگی کے باعث کسی اور ماہر کی مستقل موجودگی ناگزیر تھی، لہٰذا انتظامیہ نے لارنس کی خدمات حاصل کر لی۔ بے نیاز اور بے پرواہ لارنس نے شہری لباس میں اپنے فرائض کی انجام دہی شروع کر دی۔ شعبہ نقشہ کشی کے افسران اس عجوبہ روزگار شخص کے اطوار پر بہت حیران تھے۔ انہوں نے بدقت تمام لارنس کو قائل کیا کہ وہ فوجی لباس میں نقشہ خانہ آیا جائے کرے۔ لارنس کا جوابی موقف اور دلیل یہ تھی کہ وہ دلی طور پر فوج کی خدمات پر مامور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بدن پر ہمہ وقت رہنے والی فوجی وردی کی اہمیت تو ثانوی رہ جاتی ہے۔ وفاداری لباس کے بجائے دل اور جذبات سے مشروط ہوا کرتی ہے۔ لارنس نے انتظامیہ کے مسلسل اصرار پر سیکنڈ لیفٹیننٹ کی وردی زیب تن کرنی شروع تو کر دی، البتہ اس کی حیت تاحال عسکریت کے منافی تھی۔ فوجی کوٹ کا گلا کھلا رہتا، جیکٹ کی کسی نہ کسی جیب کی بندن بھی ڈھیلی ہی دکھائی دیتی۔ مزاج کے لاؤبالی پن کا یہ عالم تھا کہ ہر شانے پر موجود رہنے والا اکیرا تمغہ بھی اپنے اصل مقام پر موجود نہ رہتا۔ صرف یہی نہیں، اسے فوجی افسران کے لیے جزو لا یعنی سیم براؤن کا بیلٹ تک لگانا بھی اکثر فراموش ہو جاتا۔ لارنس کی یہ بدسلیقی فوجی افسران کو چی بے چی رکھتی۔ وہ اسے اپنے اطوار سدھارنے پر ٹوکنے کے لیے مجبور ہو جاتے، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ لارنس کے دل میں فوج کے اس جبری نظم و نسق کے لیے ناپسندیدگی پروان چڑھنے لگی۔ وہ ایک بنیادی نقطہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ فوج کا ہر کام باضابطگی سے انجام پاتا ہے۔ لارنس کی یہ بیزاری اور فوجی افسران کی مجبوری کسی بحث یا ناخوشگوار صورتحال میں ڈھلنے سے قبل ہی ایک تغیر رونما ہو گیا۔ اگلے برس کے آغاز میں کرنل نیوکام کی فرانس سے انگلستان واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت مصر میں ہنگامی کمک اور چند ایسے عہدیداروں کی اشد ضرورت تھی جو مقامی زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہوں۔ کرنل نیوکام نے لارنس اور وولی کو اپنے ساتھ رکھنے کی تجویز پیش کر دی، جسے بھی منظور کر لیا گیا۔ لارنس حالات کی اس نئی کروٹ سے بہت خوش تھا۔ اسے اپنے مزاج کے مطابق کام اور کھل کھیلنے کا موقع مل گیا تھا۔ لارنس ہر نقشے کا باریک بینی سے مطالعہ کرتا، کسی معمولی کمی بیشی کی صورت میں وہ ان پر تصحیح کر دیتا اور زیادہ غلطیاں نظر آنے پر وہ نقشہ ہی پرزوں میں تبدیل کر دیتا۔ لارنس کا یہ عمل سراسر غیر فوجی تھا۔ اسے ٹوکنے سمجھانے اور سرزنش کے بعد بھی وہ اپنی روش ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس ضمن میں لارنس کے دلائل بے حد منطقی اور سادہ تھے کہ موجودہ حالات و واقعات میں وہ کسی معمولی غلطی کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے۔ ریگستانی علاقے ایسی غلطی کبھی معاف نہیں کرتے۔ کسی بھی چشمہ کے تعین میں غیر معمولی فرق صحرا میں پھیلی 20 وادیوں میں سے کسی ایک کے نام میں معمولی ترین فرق راہ بھٹک جانے کے بعد عبرتناک موت کی طرف لے جاتا۔ لارنس کی یہی پیشہ ورانہ کاملیت اس کے اعلیٰ افسران کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی کہ وہ بظاہر بے سلیقہ اور غیر فوجی انسان ہے، لیکن اس کا ہنر اور مہارت کسی عظیم ترین جرنیل سے کسی بھی صورت کم نہیں۔ دھیرے دھیرے لارنس نے اپنی قابلیت کا سکہ مکمل طور پر بٹھا دیا۔ مشرق کے قریب کے معاملات، ترکوں کے اطوار اور مقامی رواج اس سے اپنی ہتھیلی کی لکیروں ہی کی مانند واقف لارنس کو اگلے مہم کے لیے بھی منتخب کر لیا گیا۔ انتظامیہ نے لارنس کو بصرہ روانہ کر دیا۔ یہ مہم اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں بے حد اہم ثابت ہوئی۔ اس نے بصرہ میں اہل زبان کی طرح عربی بولنی سیکھی، ایک ہوٹل میں جاسوسی کا ادارہ قائم کیا اور 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ بصرہ میں اس کی ملاقات ایک یہودی خاتون مس گراٹوڈیل سے ہوئی جو بعد ازاں بہت سنسنی خیز بھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ مشہور سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خاتون ماضی میں ایک ممتاز زندگی بسر کر چکی تھی۔ اس کی نزاکت و دلکشی دیکھ کر اندازہ لگانا محال تھا کہ اس نے جنگ سے قبل شام عربستان کے دور دراز قدرے گمنام علاقوں کی خاک بھی چھان رکھی ہے۔ مس گراٹوڈیل کی افتاد تباہ سے صحرا کے اندرونی اور خطرناک تر حصے بھی محفوظ نہیں رہ سکے تھے۔ وہ نہ صرف اس ملک اور یہاں کے قبائل
بلکہ اپنے علم و مہارت سے زمانہ جنگ کے علاوہ دور امن میں بھی برطانوی حکومت کی مدد کرتی رہی تھی۔ وہ بصرہ میں عرب نوجوانوں کو اپنی زلفوں کا اسیر کر کے ان کے دلوں میں قوم پرستی کے جذبات پروان چڑھاتی تاکہ انہیں ترکوں کے خلاف اپنے وسیع تر قومی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لارنس نے اس خاتون سے ایک بار ملاقات کی اور پھر بار بار ملنے کی تمنا کرنے لگا۔ وہ اپنی ہر ملاقات میں پرانی ریگستانی مہمات اور چرچ ایمش کے کھنڈرات کی یادیں تازہ کرتے۔ مس گریٹو ڈیل بلا شبہ لارنس کی زندگی میں آنے والے یادگار ترین افراد میں سے تھی۔ ان کی ملاقاتوں کے دوران جنگ کی ہولناک آوازیں ندی کے اس پار سنائی دینا شروع ہو گئی تھی۔ مس گریٹو ڈیل کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ لارنس نے اسے بہت پرجوش انداز میں رخصت کیا۔ وہ اس خاتون کے شخصی اوصاف سے حقیقتاً متاثر ہوا تھا۔ اس کے بعد لارنس کی ذمہ یہ مہم سونپی گئی کہ وہ برطانیہ کو برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات فراہم کرے اور با اثر ضمیر فروش افراد کی تلاش بھی جاری رکھے۔ ان دنوں عراقی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھنے کا کام جاری تھا۔ اس نے آثار قدیمہ کے نگران اعلیٰ کا روپ دھار کر کھدائی شروع کروا دی اور اس آڑ میں ترکوں جرمنوں کی ہر خبر لندن پہنچانے لگا۔ صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ برطانوی فوجی افسران کی ایک جماعت کٹکرو سے دست برداری کے متعلق ابتدائی بات چیت کا آغاز کر چکی تھی۔ سپاہ کی بے پناہ کوششوں کے باوجود کٹکرو چھوڑنے یا ترکوں سے چند شرائط منوانے کے سوا کوئی راہ نہ بچی تھی۔ لارنس کو یہاں چند نئی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی تھی۔ وہ انگریز زخمیوں کی منتقلی میں تعاون کرتا رہا۔ اس نے کئی روز خندقوں میں بھی بسر کیے جہاں فوجی افسران سے گفتگو کے دوران لاشوں کی بدبو سے کثیف ہوا میں سانس لینا بھی ایک بھیانک مرحلہ تھا۔ غزہ کا عالم اس سے بھی ہولناک تھا۔ ہر لمحہ یہی خدشہ لاحق رہتا کہ اشیاء خرد و نوش مکھیوں اور مختلف الانواع کیڑوں سے محفوظ رکھی جا سکیں۔ اس انتشار و تفور نے لارنس کو بخار میں مبتلا کر دیا۔ نقاہت نے بھی بدن کو عادت بوچا، البتہ اس نے اپنی قوت ارادی سے ہر مرحلہ میں کامیابی حاصل کر کے اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھی۔ اس نے نہر سوئز پر ہونے والی لڑائی کے بعد ترکوں کی لاشوں کی تصاویر حاصل کی۔ تقریباً 200 گز کی مسافت طے کی تو بھیانک ترین مناظر نے اس کا استقبال کیا۔ لاشوں کے ڈھیر، لہو آلود کٹے پھٹے جسم، حواس مختل کرتا تعفن ہر لمحہ حواس پر بری طرح غالب آتی رہی۔ وہ انقلابی لمحات تھے۔ لارنس کی فطری لطافت اور اذیت رسانی سے گریز ہی جان میں تبدیل ہو گیا۔ ان لمحات میں لارنس کو ذہن میں ایک نئی سوچ کلبلانے لگی۔ اقوام کی تاریخ میں جنگ ناگزیر ہو جائے تو اسے جانی ضیاع سے گریز کرتے ہوئے فن حرب کی حکمت عملی سے بھی فتح کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ جنگ ایک ایسی شے ہے جس کا جلد از جلد خاتمہ ہی بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ضروری تھا۔ بصورت دیگر نتیجہ تباہی کے سوا کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔ اس جنگ عظیم کے ابتدائی مرحلے میں بظاہر ترک کامیاب دکھائی دے رہے تھے۔ لارنس کی حب الوطنی اور ترکوں سے نفرت دل کے کسی کونے میں سسکتی رہی۔ اپنے جذبات کامیابی سے سبھی سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھا اور اس صورتحال میں ذاتی مہارت سے کوئی منفرد کام کر کے ترکوں کو ذکر پہنچانے کا خواہش مند بھی تھا۔ ان سوچوں میں الجھے وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی ایمانداری سے سر انجام دیتا رہا۔ اسے ہوائی فوٹوگرافی کے ذریعے نقشے بنانے کے امکانات پر رپورٹ مرتب کرنا تھی۔ اس نے کام کی تکمیل کے بعد اپنی نوزائیدہ سوچ اور حکمت عملی کے متعلق بھی چند تجاویز اس رپورٹ کے ساتھ نتھی کر دی۔ اس نے ابتداً افسران کو باور کروایا کہ ان کی کامیابی کے روٹنے کی وجہ محض یہ ہے کہ تمام تر کارروائیاں قدرے غلط اور بے وقت ہیں۔ اس کے بعد لارنس نے چند اہم غلطیوں کی نشاندہی کی جن کی روح سے کشتیوں کی ساحل پر آمد و رفت کے طریقے، ان کشتیوں سے سامان اتارنے کے مراحل ناقص اور وقت کا ضیاع ثابت ہوئے تھے۔ ریلوے کی حدود میں بھی منظم انداز کی کمی تھی۔ وہاں موجود اسباب محض اس وجہ سے ضائع ہو رہا تھا کہ عہدیداران ان کے مصرف سے واقف ہی نہ تھے۔ یہ رپورٹ روانہ کرتے وقت اسے سند قبولیت کی زیادہ امید نہ تھی۔ اس نے اپنی ذاتی تسکین کے لیے یہ تجاویز روانہ کی تھی۔ اگر افسران بالا اس سے طلب کرتے تو وہ دلائل سے اپنی افادیت ثابت کر سکتا تھا۔ مشرق میں نقشہ جنگ کے عمیق مطالعے سے وہ باعلم تھا کہ ترک افواج نے اتحادیوں کو کن مقامات پر روک رکھا ہے۔ فلسطین کی لڑائی میں انگریز سپاہ کو درپیش مزاحمت سے بھی اسے آگاہی تھی۔ اس کے بعد لارنس کی نظریں عالمی افق کا ایک مضطرب کونا بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی گوشہ تھا جس کے مکینوں سے ماضی قریب میں اسے کافی انست بھی رہی تھی۔ یہ وہی پہلو تھا جو ترک حکومتوں کی غلطیوں کے باعث قدرے کمزور ہو گیا تھا اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کے لیے بند توڑ دیا جاتا تو خلافت عثمانیہ کی بلند و بالا دیواروں میں شگاف بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ یہ وہی گوشہ تھا جس کے مکین اپنی بہادری اور بے باکی میں لاسانی البتہ تنظیم سے قدرے دور تھے۔ ترکوں سے نفرت ان دونوں میں ہی مشترک پہلو تھا۔ لارنس نے اپنی بھاگ دوڑ سے ایک ترک سلیمان فائزی کو جھانسے میں لا کر برطانوی عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن فائزی نے اس سے درست رویہ اختیار کر کے دھکے مار کر باہر نکالا۔
इस लम्हा लॉरेंस के दिल में तुर्कों से नफरत मजीद गहरी हो गई। सुलेमान फैजी के तजर्बा से मोहतात और मायूस होकर लॉरेंस ने अपना लाहेमल तब्दील करने का फैसला कर लिया। इसी दौरान इसे इल्म हुआ कि लॉर्ड किचर ने शरीफ मक्का मोहम्मद हुसैन को अपनी रवायती अय्यारी और मखसूस हथियारों के इस्तेमाल से दाम में उलझाकर तुर्कों के खिलाफ बगावत पर राजी कर लिया है, जो कि लॉरेंस के लिए काफ़ी खुशाइंद बात थी। इल्म हुआ कि शरीफ मक्का के दिल में भी बरसों से शाही हिजाज बनने की तमन्ना मौजूद थी। इसके ज़हन में छोटे कबाइल से कसीर फौज तैयार करने की मुबहम हिकमत अमली के नक्शे बनते और बिगड़ने लगे थे। लॉरेंस की खुशकिस्मती हमरकाब थी। इसे अस्करी इक़दामात के खुफिया उमूर में मददगार दोस्त मर्द हिमसन और सियाह कमांडर D.H. होगार्ट की मुआवनत भी मुयसर आ गई। वो दोनों ही अरब के इस मसला में खासी दिलचस्पी रखते थे। लॉरेंस ने अपने साथियों के साथ जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया तो कई अहम इंकशाफात और इनकलाबी पहलू सामने आए। इस गुफ्तगू नशीद के दौरान इन्हें इस बात की याद दहानी हुई कि सरजमीन हिजाज तुर्क तसल्लुत में होने के बावजूद इनके लिए बेहद मुक़द्दस मुकाम है। हिजाज तुर्की नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मजहबी हदायत और इमदाद का फरीज़ा सर अंजाम देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और मोहब्बत ने आलम इस्लाम को एक वहदत में परोया हुआ था। हिंदुस्तान, अफ्रीका, जज़ायर, गरबुल हिंद और एशिया कूचक के दूर दराज कोनों में बसने वाले मुसलमान भी हिजाज के लिए बहुत जज्बाती वाबस्तगी रखते थे। वो गैर मुहज़्ज़ब से होने वाली हर लड़ाई में शामिल होना अपना दीनी फरीज़ा समझते। इस सूरत हाल में इन्हीं मुसलमानों के मरकज़ मक्का में ही जंग का तबल बच जाता तो दुनिया की दीगर मुतमद्दिन अक़वाम में लड़ाई का नक्शा ही तब्दील होकर रह जाता। इस सूरत हाल में ख़दशा ये भी लाहिक था कि बरतानवी सल्तनत में शामिल मुस्लिम ममालिक भी इनके खिलाफ सफ़ आरा हो सकते थे। ये अमर अगर इत्तेहादी अफवाज के लिए काफ़ी तशवीशनाक था तो दूसरी जानिब तुर्क और जर्मन इंतज़ामिया इससे ख़ातिर खा फ़वाइद हासिल कर सकते थे। वो दीगर इस्लामी ममालिक को यह बावर करवाना चाहता था कि एक अज़ीमुश्शान मुस्लिम सल्तनत के क़याम में वो उनकी खातिर खा मदद कर सकते हैं। तुर्क और जर्मन अफवाज के लिए ऐसी कोई भी कुमक या गठजोड़ इत्तेहादियों के लिए मोहलिक साबित हो सकता था। इस तमाम तर सूरत हाल में शरीफ मक्का का किरदार ही सबसे अहम साबित होना था, जो अपने ख्वाबों के ज़ेर असर वजूद कौमियत, मिली हमीयत और अपना अज़ीमुश्शान मनसब तक फरामोश कर चुका था। बरतानिया ने भी इससे मशरिक़ वस्ता में शामिल ममालिक पर मुश्तमिल एक अजीम सल्तनत के क़याम का वादा कर लिया। ये सल्तनत अपनी हैयत में अब्बासी हुकूमत से किसी भी तौर कम न होती। शरीफ मक्का ने इन्हें जवाबी तौर पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। लॉरेंस की आंखों में बसे ख्वाब मजीद खुश रंग होने लगे। इसने इंतज़ामिया को कायल किया कि वो अरबस्तान के दाखिली मामलात को इनके हक में ढाल सकता है। इसकी नीलगू आंखों और सुर्ख बढ़ते चेहरे से झलकते फौलादी अज़ाइम की झलक ने अफसरान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लॉरेंस की पेशा वराना मुहारत, जहानत और अब तक खिदमात में किसी किस्म का शुबा ना था। अस्करी इंतज़ामिया ने सलाह मशवरे के लिए चंद एक इजलास तलब किए और लॉरेंस के नए फ़राइज़ की मुतल्लिक बहस का आगाज़ हो गया। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस अरबों के लिए खासा बाइस तौक़ीर है। एक अफसर ने अपनी तजवीज़ दी। बिलाशुबा ऐसा ही होगा, लेकिन अब वो एक ऐसी सरजमीन में जा रहा है जहाँ गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ही बंद है। वो क्यों कर दाखिल हो पाएगा वहाँ? दूसरे अफसर ने खदशा बयान किया। वो अपने मजहब की तब्दीली का फर्जी ऐलान भी कर सकता है। अरब किसी भी ऐसे शख्स के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर लेते हैं जो इनके मजहब में नवारिद हो। पहले अफसर ने राय दी, मुनासिब तजवीज़ है। तीसरे रुकन ने बेसाख्ता जवाब दिया, लेकिन लॉरेंस वहाँ क्या फ़राइज़ सर अंजाम देगा? और तुम लोग ये क्यों भूल रहे हो कि वो माजी करीब में अपनी बदनज़्मगी और बदसलीकी के बाइस खासे मसाइल का शिकार रहा है। क्या किसी ऐसे शख्स को इतनी अहम मुहिम सौंप देना दानिशमंदी होगी? लॉरेंस के फ़राइज़ तो तयशुदा हैं। एक और अफसर ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो सबसे पहले एक ऐसे शख्स को तलाश करेगा जो बेहतरीन कायद साबित हो सके। लॉरेंस इस शख्स को बावर करवाएगा कि अरब कबाइल बाहमी जंगो जदल के बजाय सभी इख्तलाफ भूल कर मुत्तहिद हो जाए तो तुर्कों को अपनी सरजमीन से बेदखल कर सकते हैं। लॉरेंस इन्हें बताए और समझाए कि तुर्कों ने इनके मुल्की वसाइल को बेदर्दी से लूट कर ज़ाती मुफाद का इस्तेमाल किया है। पहले अफसर ने तफसील समझाते हुए तौक़ुफ़ किया। बाकी रही बात लॉरेंस के मिजाज और बदसलीकी की, तो यही पहलू हमारे लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा। ऐसे शख्स के बारे में कोई भी शुबा नहीं कर सकेगा कि वो किसी खुफिया खिदमत के अस्करी महकमे की खिदमात पर मुतय्यन है। हिजाज पर तुर्कों की गिरफ्त बहुत मजबूत है। एक और अफसर ने तशवीश जताई, इस मुल्क में एक ही रेलवे लाइन है और वो भी इन तुर्कों के कब्जे में है। इनकी चौकें मुस्तहकम है और मुसाफत का ये आलम है कि फासला राइफल की मार से भी कम है। बंदूकें और राइफलें भी जदीद हैं। तुम्हारी बात से इनकार मुमकिन नहीं। हकीकत से हम सभी वाकिफ़ हैं
کہ عربوں کی بندوقیں نہایت قدیم ہیں۔ ان کی خستگی کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ بندوق کی پہلی بار چھوٹنے سے پھوٹ جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ نیزے اور خنجروں سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ وہ ترکوں کے ہتھیار لوٹ کر ان پر ہی آزمائیں گے۔ افسر نے بے نیازی سے کہا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہوا، لیکن عربوں کی فطرت کا کیا کیا جائے؟ میں نے بنیادی طور پر انہیں قزاقیت کی طرف مائل دیکھا ہے۔ وہ جنگ صرف لوٹ مار کے ارادے سے کرتے ہیں۔ اس قدر وسیع پیمانے پر جنگ اور منظم ترکوں سے پنجہ آزمائی کرنا ان کے لیے سہل نہ ہوگا۔ وہ تو لوٹ مار اور آتش زنی میں ہی طاق ہیں، جنگ کیسے لڑیں گے؟ عربوں کے ہتھیاروں کی تفصیل بتانے والے افسر نے نکتہ اٹھایا۔ یہی لارنس کا اصل کام ہوگا۔ وہ عرب قبائل کو متحد کر کے انہیں فنون حرب سکھائے گا۔ اور تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ مسلم قوم جبلی طور پر ہی جنگجو ہے؟ عرب تو ان سبھی میں سر فہرست ہیں۔ ان کے پاس اپنے خدا و نبی کے وہ احکامات ہیں جن سے انہیں شہادت کا تصور ملتا ہے، اور یہی تصور انہیں خود سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ لارنس کو ان کی یہی خوابیدہ صلاحیتیں اجاگر کرنی ہے۔ اس تجویز کے بعد کسی کے پاس بحث یا مزید تحفظات کی گنجائش نہ تھی۔ لارنس کو اکتوبر 1916 میں عرب روانہ کیا گیا تو اس کے پاس اپنے خوابوں اور فولادی ارادوں کا بھرپور زاد راہ تھا۔ برطانوی افسران سے وقتاً فوقتاً ملنے والی امداد و ہدایت اس مہم کو قدرے سہل بنا سکتی تھیں۔